بھوت پریت آفریت جنات کا گھس جانا، جادو کا ہو جانا، ان تمام کا جو سالڈ سلوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیں، وہ آپ پر عملیات کرے اور جادو اتارے یا جن نکال دے پھر جن گھس جائے گا۔ اس کا ایک ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علاج ہے۔ جادو اور آسیب اور جنات، یہ تمام چیزیں انسان پر اس وقت اثر کرتی ہیں جب انسان کے دل میں نور نہ ہو۔ انسان اشرف المخلوقات ہیں، جن، فرشتے، ملائکہ یہ سب انسان سے نیچے ہیں، لیکن انسان کو اس کی طاقت تب ملتی ہے سپر کریچر ہونے کی جب اس کے اندر کی روحیں بیدار ہو جائیں، اس کے سینے میں نور آ جائے۔ جب آپ کے سینے میں نور نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شیطان، جن آپ کے اندر گھس جاتا ہے آرام سے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت رکھے تھے، تو جب ان کو توڑا، ان میں سے ایک ایسا تھا بت کہ جس کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، اور جب صحابہ اکرام اس کو توڑنے کی کوشش کرتے تو اس سے آواز آتی تھی۔ تو خالد بن ولید نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بے جان بت ہے، اس سے بولنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر شیطان جن گھسے ہوئے ہیں، وہ جن بول رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک پتھر کے بت میں جن گھس گیا، وہ تو بے جان پتھر ہے نا، اور ایک انسان میں بھی جن گھس گیا، اب تجھ میں اور اس بت میں کیا فرق ہوا؟ وہ بت بے جان ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ بے جان کے سامنے جھک رہے، اس میں گھس گیا نا جن، وہ تیرے اندر بھی اگر گھس گیا جن، تجھ میں اور اس بے جان پتھر کے بت میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہوا نا۔ تو تیرے اندر تو نہیں گھسنا چاہیے نا، تیرے اندر کیوں گھس گیا؟ وہ تیرے اندر نور نہیں تھا۔ جب تیرے سینہ نور سے بھر جائے گا تو سینے کے لطائف اللہ اللہ کے نور سے منور ہو جائیں گے، پھر کوئی شیطانی چیز تیرے اندر ٹھہر نہیں سکے گی۔ بھوت پریت آفریت جنات کا گھس جانا، جادو کا ہو جانا، ان تمام کا جو سالڈ سلوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیں، وہ آپ پر عملیات کرے اور جادو اتارے یا جن نکال دے پھر جن گھس جائے گا۔ اس کا ایک ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علاج ہے کہ تیرے سینے میں اللہ کا نور آ جائے، تو صاحب ایمان ہو جائے۔ صاحب ایمان یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، سب کچھ زبانی کہا اور تو اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھنے لگا۔ نہیں، زبان سے کلمہ پڑھنا، اقرار کرنا اسلام میں داخلہ ہے۔ مومن تب بنے گا جب یہی کلمہ جو زبان سے پڑھا ہے نا، یہ تیرے دل میں اتر جائے گا۔ جب کلمہ دل میں اتر جائے گا تو پھر جو ہے تو سوتے رہنا، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، تم کام کاج کرتے رہنا، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ مولانا روم نے کہا، دست بکار دل بیار، کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں کام کاج کر رہے ہیں اور دل یار کے ساتھ مشغول ہے۔ اس کا یہ واحد علاج ہے، باقی سارے کے سارے علاج اس کے ناپائیدار ہیں۔ تو اس کے لیے آپ واٹس ایپ پر کال کر کے ذکر لے لیں، اور جب اللہ کا نام آپ کے اندر اترے گا نا تو یہ سارے شیطان اندر سے باہر نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل میں چلے اور مجاہدے کر رہے تھے، تو جب کوئی دوسری عبادت کرتے تو شیطان دور کھڑا ہو کے دیکھتا، لیکن جب آپ اس میں ذات کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اس وقت شیطان قریب آ کر کے آپ کو تنگ کرتا۔ ایک دن غصہ آیا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے۔ غیب سے آواز آئی، اے بایزید، یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نور علی نور ہو گئے
تو ان کے شہر بستام سے سارے جادوگر چھوڑ کے چلے گئے کہ اب بایزید بستامی کی وجہ سے ہمارا جادو اس شہر پہ اثر نہیں کرتا۔ تمہارے دل میں بھی جب اللہ کا نور آ جائے گا نا، تمہارے اوپر بھی کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا، کسی عمل کا اثر نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کچھ مولوی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، جادو تو برحق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک راستہ دکھانے کے لیے وہ کام حضور کے ساتھ کیا۔ حضور تو اللہ کا نور ہیں، اللہ کے نور کو ڈیفیٹ کون کر سکتا ہے؟ شیطان کی طاقت اللہ سے زیادہ بڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو تھا وہ کاغذی کارروائی تھی، تاکہ امت کے پاس ایک راستہ ہو، سنت طریقے سے راستہ ہو، جادو کے توڑ کا، شیاطین جن سے بچنے کا ایک ایسا راستہ ہو کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پرسکرائب کیا ہو۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کی کارروائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی، ایک سورہ والناس اور ایک سورہ فلق۔ یہ جو سورہ والناس ہے یہ جنات کو نکالنے کے لیے ہے، اور یہ جو سورہ فلق ہے یہ سورہ فلق ان جادوؤں کے لیے ہے جو رسیوں کے اوپر پڑھ کے جنتر منتر جادو لوگوں کے اوپر کراتے ہیں۔ لیکن ان آیتوں کا اثر اس وقت ہوگا جب تیری زبان بھی یہ آیت پڑھے، ساتھ ساتھ تیرا دل بھی اس کی تکرار کرے۔ ایک تو ہے زبان سے قرآن پڑھنا، اور ایک ہے زبان کے ساتھ دل سے قرآن پڑھنا۔ ایک زبان کے ساتھ دل سے قرآن پڑھنا ہے، جیسے پہلے آپ نے پڑھا زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ دل کو کہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا اللہ دلی دل میں، اسی طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی طرح آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آہستہ آہستہ یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں یہ قرآن کی تلاوت سیکھ لیں گے۔ ٹائم لگے گا، مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا دھڑکنوں کے ساتھ ملانے میں، لیکن مہینے 1.5 مہینے کے بعد پھر جب بھی کہیں بھی قرآن کی آواز آئے گی تجھے تو تیرا دل خود بخود اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دے۔ تو میرے بھائی ذکر لے لیں آپ، تاکہ آپ کے دل میں نور داخل ہو۔ بغیر نور کے اس کا بچاؤ نہیں ہے۔ میں بیٹھ دم بھی کر دوں یہاں پر، دم کروں گا تو نور ہی جائے گا نا۔ دم کیا چلے گئے وہ، 1-2 دن بعد پھر آ جائیں گے، کیونکہ تیرے اندر نور نہیں ہے نا۔ بھائی اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو بروک ہے، قلاش ہے، کنگلا ہے، مانگ مانگ کے کھائے گا۔ آج تو نے مانگے 50 پاؤنڈ، وہ ختم ہو جائیں گے 1 دن بعد، پھر دوبارہ مانگنے پڑیں گے۔ اگر تو خود کوئی کام دھندا شروع کر لے تو پھر کسی سے نہیں مانگے گا نا، خود کفیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ولیوں کے پاس جانا ہے، بزرگوں کے پاس جانا ہے دم درود کرانے کے لیے، وہ جب دم کرتے ہیں تو ان کی پھونک کے ساتھ نور نکلتا ہے، وہ تیرا علاج کرتا ہے۔ لیکن یہ نور بنانے کا ذریعہ اللہ نے تیرے اندر بھی تو رکھا ہوا ہے نا۔ یہ جو دل ٹک 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 کر رہا ہے، یہ دل، ان کی دھڑکنوں کو دل کی اللہ اللہ میں لگاتے ہیں، اس سے آپس میں جب اللہ کا نام ٹکراتا ہے تو رگڑا لگتا ہے، اس سے نور بنتا ہے۔ وہ نور پھر دل کو بیدار کرتا ہے، روحوں تک پہنچ جاتا ہے، روحوں کو بیدار کرتا ہے، پھر وہ نسوں میں چلا جاتا ہے۔ نسوں میں جتنے بھی شیاطین جنات اور ان کی نار سب ہے، سب کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب نور اندر چلا گیا، وہ پھر تیرے اندر کا وضو ہو گیا۔ اسی کے لیے بلے شاہ نے کہا تھا وضو کر لے شوق شراباں دا، تیرے اندر باہر پلیتی ہے۔ وہ جو وضو ہے شوق شراباں دا، وہ وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے، وہ وضو نور سے ہوتا ہے۔ TV, the place to connect with God.